پہنچے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ تو آئیے ناظرین چل کر آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ہٹلر جرمن نہیں تھا۔ ناظرین گرامی، ہٹلر جو جرمنی کا سفاک ترین جرنیل کہلایا جاتا ہے، دراصل اس کا تعلق جرمنی سے نہیں تھا، بلکہ وہ جرمنی کے مشرقی ہمسایہ ملک آسٹریا ہنگری میں پیدا ہوا تھا، جو اب آسٹریا اور ہنگری نام کے دو ممالک میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ہٹلر نے وہیں تعلیم حاصل کی۔ اپنے والدین کے مرنے کے بعد اس نے مصور کے طور پر اپنا مستقبل بنانے کی کوشش کی، لیکن اس شعبے میں وہ بری طرح ناکام رہا۔ کم آمدنی کے باعث اس کی جوانی کی ابتدا تنگ دستی سے ہوئی اور اس میں احساس کمتری نے گھر کر لیا۔ آگے چل کر یہی اس کی سفاکیت کی وجہ بنی۔ ناظرین گرامی، ہٹلر نے جب مصور کے طور پر خود کو ناکام پایا تو اس نے فوج میں ملازمت کا سوچا، تاہم آسٹریا ہنگری کی فوج نے ہٹلر کو فوج میں بھرتی کرنے سے انکار کر دیا۔ جنگ عظیم اول کا آغاز ہوا تو بے روزگاری سے تنگ ہٹلر نے اپنے ملک آسٹریا ہنگری کی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے امتحان دیا، لیکن اسے بھرتی کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ کمانڈر نے ہٹلر سے کہا کہ تم اتنے کمزور ہو کہ رائفل نہیں اٹھا سکتے، جنگ کیا خاک لڑو گے؟ مگر تاریخ نے دیکھا کہ چند سالوں بعد ہٹلر نے وہ رتبہ حاصل کیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پیارے دوستو، ہٹلر اپنے باپ سے نفرت اور ماں سے عشق کرتا تھا۔ ہٹلر نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد ہی جلد ہی اس کی قبر پر جانا چھوڑ دیا۔ وہ اس کے سخت گیر رویے کی وجہ سے اس سے نفرت کرتا تھا، لیکن اسے اپنی ماں سے بے حد محبت تھی، یہاں تک کہ دوسری جنگ عظیم میں جب اس کی شکست یقینی ہو گئی تو وہ ایک زیر زمین بنکر میں جا چھپا۔ اسی بنکر میں اس نے خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اس بنکر کے ایک کونے میں ہٹلر نے اپنی ماں کی تصویر لٹکا رکھی تھی۔ دوستو، وہ مصور بننا چاہتا تھا۔ وقت انسان کو انسان سے کیا بنا دیتا ہے۔ ہٹلر نے آغاز جوانی میں ایک عظیم مصور بننے کا خواب دیکھا۔ ماں کی وفات کے بعد وہ تصویریں بنا کر کھاتی پیتی محفلوں میں انہیں بیچ کر روزی روٹی کماتا، لیکن برا ہو آسٹریا اور ہنگری کے ولی عہد پر چلنے والی گولی کا، جس سے پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی۔ اس جنگ کی وجہ سے عالمی فوجیں اپنا بھرتی کا معیار کم کرنے پر مجبور ہو گئی۔ کمزور لوگوں کو بھی اچھے پیسوں پر فوج میں بھرتی کیا جانے لگا اور ہٹلر بھی آسانی سے فوج میں بھرتی ہو گیا۔ بعد میں جب ہٹلر نے نازی تنظیم کھڑی کی تو مصوری کی مہارت اس کے بہت کام آئی۔ اپنی تنظیم کا لوگو اور جھنڈا ہٹلر نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا تھا۔ اپنی فوج کی وردی اور بیجز بھی اسی نے ڈیزائن کیے۔ گو کہ وہ سفاکیت میں کسی کا ثانی نہیں رکھتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ ایک عظیم لیڈر کہلایا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک انگلش فوجی جس کے نشانے پر ہٹلر تھا، ہنری ٹینڈی، وہ برطانوی فوجی جو ایک گولی سے ہٹلر کو قتل کر سکتا تھا، اگر وہ ٹریگر دبا دیتا تو شاید 20ویں صدی کی تاریخ مختلف ہوتی۔ ہنری ٹینڈی برطانوی فوج کا 26 سالہ جوان تھا۔ جب خندقوں کی لڑائی میں جرمن فوج کی شکست ہوئی اور فوج بھاگنا شروع ہوئی تو ایک موقع پر ہٹلر ٹھوکر کھا کر نیچے گر گیا۔ اس کے پیچھے برطانوی فوجی تھے جو بھاگتے جرمنوں پر فائر کر رہے تھے۔ ہٹلر لاشوں پر گر گیا۔ چند لمحے بعد اٹھا تو اس کے ہاتھوں میں اسلحہ بھی نہیں تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک برطانوی فوجی اس پر رائفل تانے کھڑا تھا۔ اس وقت ہٹلر کی آنکھوں میں شاید موت کے سائے لہرائے ہوں گے، لیکن کئی لمحے گزر گئے اور برطانوی فوجی نے فائر نہیں کیا۔ برطانوی فوجی بھی تنہا تھا، اس لیے شاید کسی اور طرف سے بھی فائر نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد ہٹلر بھانپ گیا کہ برطانوی فوجی اسے نکل جانے کا موقع دے رہا ہے۔ ہٹلر سر نیچے کر کے ایک طرف کو نکل گیا۔ بہت عرصے بعد جب جنگ عظیم کی تصاویر شائع ہوئی تو ایک تصویر میں ہٹلر نے ہنری کو پہچان لیا اور اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے ایک بار برطانوی وزیر اعظم چیمبرلین جب ہٹلر سے ملنے آیا تو ہٹلر نے ہنری ٹینڈی کا شکریہ ادا کرنے کی درخواست کی۔ چیمبرلین نے ہٹلر سے وعدہ کیا کہ وہ لندن پہنچتے ہی ہنری کو فون کرے گا اور ہٹلر کے جذبات اس تک پہنچا دے گا۔ اس طرح ہٹلر نے اپنے محسن کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ ایک گولی ہٹلر کو موت کے گھاٹ اتار سکتی اور یوں کئی یہودی اس سفاک قاتل کے ہاتھوں قتل نہ ہوتے۔ دوستو، پہلی جنگ عظیم جو کہ ہٹلر نے ایک عام فوجی کے طور پر لڑی، اسی میں وہ اتحادیوں کے کیمیکل ہتھیاروں کا شکار ہوا، جس کی وجہ سے چند دنوں کے لیے وہ اندھا بھی ہوا، لیکن پھر مختصر علاج کے بعد بصارت ایک بار پھر سے کام کرنے لگی۔ عین ممکن تھا کہ علاج کے بعد اسے دکھائی نہ پڑتا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ناظرین، ہٹلر کو اپنی 23 سالہ بھتیجی کیلی راوا سے عشق ہو گیا تھا۔
گیلی نے ایک بار اپنی ایک دوست سے کہا کہ میرا چچا مجھ سے ایسے ایسے مطالبے کرتا ہے کہ کسی کو بتاؤں تو وہ یقین نہ کرے، لیکن یہ راز زیادہ دیر تک چھپا نہ رہا اور یہ سکینڈل اخبارات میں دھول اڑانے لگا۔ ہٹلر کی زندگی تلخ ترین ہو گئی۔ ہٹلر کو اپنا سیاسی کیریئر ختم ہوتا نظر آنے لگا۔ اس کے سوشلسٹ مخالفین نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ دوسری جانب گیلی ان واقعات سے دل برداشتہ ہو گئی کیونکہ اس پر ناجائز تعلقات کے الزام لگائے جانے لگے۔ یہ دیکھ کر گیلی نے خودکشی کر لی، جسے مخالفین نے قتل قرار دیا۔ قریب تھا کہ ہٹلر کا سیاسی کیریئر ختم ہو جاتا، لیکن ایسے میں اسے گیلی سے ملتی جلتی شکل کی لڑکی 19 سالہ ایوا براؤن مل گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی ہٹلر سے عشق کرتی تھی، جسے ہٹلر کے فوٹوگرافر نے ہٹلر تک پہنچایا تھا۔ ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کا اعلان کر کے مخالفین کے منہ بند کر دیے۔ یہ اور بات ہے کہ ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کا وعدہ پورا نہیں کیا، البتہ اپنی موت سے چند گھنٹے پہلے اس نے ایوا سے شادی کر لی، جس کے بعد اس نوبیاہتا جوڑے یعنی ہٹلر اور ایوا نے خودکشی کی۔ ناظرین گرامی، ہٹلر کی عجیب عادت یہ تھی کہ وہ تقریر سے پہلے مختلف انداز میں تصاویر بنوا کر دیکھتا کہ اس کا انداز کیسا لگ رہا ہے۔ اس کام کے لیے اس نے ایک مستقل فوٹوگرافر رکھا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ چونکہ وہ ایک مصور رہ چکا تھا اور اسے علم تھا کہ انسان کے مر جانے کے بعد تصاویر اس کی باقیات ہوتی ہیں، اس نظریے کا اظہار ہٹلر نے اپنے ایک قریبی ساتھی سے بھی کیا تھا، جبکہ چند افراد مانتے ہیں کہ وہ ظاہری عزت کے لیے ایسا کرتا تھا۔ دی ڈسکوری کے معزز دوستو، ہٹلر کو اس کی مونچھوں کی وجہ سے بھی شہرت ملی۔ ہٹلر جیسی مونچھیں جرمنی میں پہلے سے رواج پا چکی تھی، لیکن ہٹلر نے یہ مونچھیں ایک خاص وجہ سے تراشی تھی۔ وہ وجہ یہ تھی کہ ہٹلر جنگ میں ایک خندق میں چھپا بیٹھا تھا کہ اتحادیوں نے گیس شیل پھینک دیا۔ گیس شیل کے زہریلے دھوئیں سے بچنے کے لیے ہٹلر نے جب دستیاب ماسک پہننے کی کوشش کی تو وہ اس کی بڑی بڑی مونچھوں سے الجھنے لگا، جس پر ہٹلر ماسک نہ پہن سکا اور مجبوراً کئی سیکنڈ تک اسے سانس روکنا پڑا۔ گیس کا اثر ختم ہوتے ہی اس نے لمبا سانس لیا اور جتنی مونچھیں ماسک پہننے میں رکاوٹ بن رہی تھی وہ اندازے سے کاٹ دی، کیونکہ گیس شیل کسی بھی وقت دوبارہ آ سکتا تھا۔ ہٹلر کو اپنی زندگی مونچھوں سے زیادہ پیاری تھی۔ بعد میں اس نے انہی مونچھوں کے سٹائل کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھا جو آج تک اس کی پہچان ہے۔ ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں سب سے اہم سوال کی، یعنی ہٹلر کو یہودیوں سے نفرت کیوں تھی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب حاصل کرنے کے لیے کئی کتابیں لکھی گئی، مگر سب سے درست بات یہ ہے کہ ہٹلر جرمن قوم کو دنیا کی بہترین قوم سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ صرف جرمن قوم ہی دنیا پر حکمرانی کا حق رکھتی ہے اور بہتر انسانی ماحول کے لیے ضروری ہے کہ غلام اور نیچ قومیں ختم کر دی جائیں۔ یہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ یہودی چونکہ ایک عرصے سے غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اس لیے وہ انہیں گھٹیا قوم سمجھتا تھا۔ مزید یہ کہ پہلی جنگ عظیم میں یہودیوں نے درپردہ جرمن مفاد کے خلاف برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا تھا۔ جرمنی میں رہتے ہوئے جرمنی کے خلاف کام کرنا ہٹلر کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا۔ وہ ان کی پرانی تاریخ سے بھی واقف تھا کہ کیسے انہوں نے اللہ کے پیغمبروں سے بدعہدی کی، اور ایک عیسائی ہونے کے ناطے وہ اس سے بھی واقف تھا کہ یہ یہودی علماء ہی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلوانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اس لیے وہ انہیں ایک لعنت زدہ نسل سمجھتا تھا اور دنیا کو یہودیوں سے پاک کر دینا چاہتا تھا۔ لیکن تلخ حقیقت یہ ہے